بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کراچی میں جو ایک بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے بعد کچھ سوالات اٹھے ہیں، اور سوال اس لیے اٹھا ہے کہ مقامی ذرائع یہ کہتے ہیں اور سی ٹی ڈی کے ذرائع، پولیس کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے، یہ سامنے تو نہیں آئی، منظر عام پر تو نہیں آئی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن جو دیکھی گئی ہے اس میں رینجرز کے کیمپ پر جو حملہ کیا گیا تھا، اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حملہ آور جو تھے یہ 6 کی تعداد میں آئے تھے، 3 کو مارا گیا ہے، 1 کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ 2 حملہ آور کہاں چلے گئے؟ کیا وہ وہاں سے فرار ہو گئے؟ کیا ان کو مارا گیا ہے یا نہیں مارا گیا، یا واقعی تعداد ان کی 4 تھی یا اس سے زیادہ تھی؟ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حملہ آوروں کی تعداد 6 سے بھی زیادہ تھی، 9 تک کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب مقامی پولیس یا سی ٹی ڈی کے ذرائع سے یہ جب تفتیش مکمل ہوگی تو تب یہ صورتحال سامنے آئے گی۔ اور آج کی ویڈیو میں میں نے اس معاملے پہ بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو ایک زندہ شخص پکڑا گیا ہے، جو حملہ آور، جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے، اس کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ افغانی ہے۔ اور اب اگر افغانستان کی سرزمین اس حوالے سے اس حملے کے لیے دوبارہ سے استعمال ہوئی ہے یا پلاننگ وہاں پہ ہوئی ہے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جب بھی بڑا حملہ ہوتا ہے تو پاکستان آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائی کرتا ہے، فضائی کارروائی کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے؟ افغانستان کے اندر کرتا ہے۔ تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس واقعے کا رد عمل بھی افغانستان میں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، ایک تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتانا ہے کہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہونا ہے، اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ شاید اسی حملے کا رد عمل ہے، کیونکہ آج جس تاریخ میں یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ اتوار کا دن ہے، 28 جون ہے، اتوار کا دن، اور جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو 29 جون ہوگی، اور سوموار کے دن کا آغاز ہوا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اتوار کے دن اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین، باقی جو غیر ملکی ہیں، ان کے خلاف، تو یہ لگتا ہے کہ یہ اسی حملے کا رد عمل ہے۔ کراچی ایک بڑا صنعتی، بڑا تجارتی شہر، معاشی ہب پاکستان کا، اور اس پر حملہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ میٹر کرتا ہے۔ یہ ایک معمول کا حملہ نہیں ہے، جس طرح معمول کے حملے ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، لیکن یہ جو حملہ ہے اس کی تفتیش ابھی ہونی باقی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ان حملوں کی تفصیل بھی بتانی ہے کہ جو کراچی میں ہوئے، یعنی بڑے حملے ہوئے۔ صورتحال اگر کراچی کی دیکھی جائے تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ ماضی میں بطہ خوری کے واقعات، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات، ایک مخصوص سیاسی جماعت کے اوپر بھی الزام لگتا رہا ہے کہ وہ بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث رہی ہے، اور پھر یہاں پہ رینجرز کا جو ایک کردار ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رینجرز کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا اور ایک بڑی کارروائی کا امکان ہے۔ یہ جو زندہ شخص گرفتار کیا گیا ہے، زخمی حالت میں ہے، اس سے یہ امکان ہے کہ بہت جلد اس نیٹ ورک تک پہنچا جا سکے گا کہ جو کراچی میں اس وقت موجود ہے۔ سلیپر سیلز جو ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ خفیہ ٹھکانے موجود ہیں جماعت الاحرار کے، ٹی ٹی پی کے، باقی تنظیموں کے۔ یہاں پہ داعش خراسان کی موجودگی بھی ہو سکتی ہے، بی ایل اے کی موجودگی ہے جو بلوچستان میں سرگرم ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے حملے ہوئے ہیں، کونسلیٹس کے اوپر حملے ہوئے ہیں، سیاستدانوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور غیر ملکیوں خصوصاً چائنیز کے اوپر حملے کیے گئے ہیں۔ میرے پاس جو تھوڑی بہت تفصیل ہے، میں بغیر کسی ترتیب کے، کیونکہ آگے پیچھے یہ ترتیب ہو سکتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 5 اکتوبر 2017 کو پولیس موبائل شاہ لطیف ٹاؤن میں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح 30 اکتوبر 2018 کو چینی قونصل خانہ پر جو ہے یہ مسلح دہشت گردوں کا حملہ ہوتا ہے کلفٹن میں، اور 2 پولیس اہلکار اور 2 شہری اس میں جاں بحق ہو جاتے ہیں اور حملہ آور مارے جاتے ہیں۔ 29 جون 2020 کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر جو ہے ملیٹنٹس نے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی، 4 حملہ آور مارے گئے۔ 17 فروری 2023 کو کراچی پولیس آفس
شارع فیصل پر خودکار ہتھیاروں اور دستی بموں سے حملہ کیا گیا. کئی پولیس اور رینجرز اہلکار اس میں شہید ہو گئے تھے. یہاں پر بھی تمام حملہ آور مارے گئے تھے. 6 اکتوبر 2024 چینی انجینئرز کے قافلے کے قریب خودکش حملے میں 2 چینی شہری ہلاک ہو گئے تھے. یہ حملہ جو ہے غیر ملکی منصوبوں اور سیکیورٹی انتظامات کو نشانہ بنانے والے اہم واقعات میں شمار کیا جاتا ہے. 27 جون 2026 سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز گلستان جوہر، اور یہ وہی واقعہ ہے کہ جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مرکزی گیٹ کو جس طریقے سے پہلے نشانہ بنایا گیا اور داخل ہونے کی کوشش کی یا داخل ہو گئے مزید حملہ آور. اس میں ISPR نے جو بیان جاری کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 3 حملہ آور مارے گئے، ایک کو زندہ زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے. اور رینجرز کے کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 اہلکار جن کی شناخت میں نے آپ کو بتائی تھی، اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ 3 رینجرز کے جو اہلکار ہیں یہ شہید ہوئے ہیں اور 4 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ زخمی ہوئے ہیں. میں جو بتا رہا تھا آپ کو بغیر کسی ترتیب کے کہ بڑے واقعات جو ہوئے ہیں، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو 2 مارچ 2006 کو امریکی قونصل خانہ یہاں پہ خودکش کار بم حملہ ہوا تھا اور امریکی سفارتکار سمیت 4 افراد اس میں مارے گئے تھے. اور اسی طرح کراچی پولیس آفس میں نے بتایا 2023 سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹر پر یہ جو بڑا حملہ ہے یہ بھی انہی حملوں میں شمار ہوتا ہے. جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑا حملہ 2014 میں ہوا تھا. امریکی قونصل خانہ 2006، چینی قونصل خانہ 2018، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 2020، اور اس کے علاوہ آپ کو سانحہ کارساز جو ہے جس میں بے نظیر بھٹو جو جب آئی تھیں اور ان کا استقبال ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. اس میں پولیس افسروں کو نشانہ بنایا جانا، چودھری اسلم کا کیس آپ کو یاد ہے، کراچی کا ایک مشہور زمانہ کیس، اور یہاں پہ مشہور جو علماء کرام ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. جس طریقے سے یہ حملوں کی سیریز ہے، اور کراچی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، یہ جب حملہ ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سوالات اٹھے کہ کیا یہ جو حملہ آور تھے یہ پاک افغان سرحد پار کر کے کراچی پہنچے. ظاہر ہے کہ جب ہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حملوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان کے اندر ہوتی ہے. موجود ان کے حملہ آور جو پاکستان کے اندر ہیں وہ پھر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس منصوبے پر، ان احکامات پر عمل کرتے ہیں اور جا کے اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ریکی کی جاتی ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اس کے لیے کاغذ پر نقشہ نہیں کھینچا جاتا، اس میں باقاعدہ ماڈل بنا کے ان کو سمجھایا جاتا ہے حملہ آوروں کو. ایسی متعدد ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ جب ان کے کمانڈرز جو خودکش حملہ آور ہے یا جو ان کے ساتھی ہیں، یہ ان کو پھر سمجھایا جاتا ہے کہ جناب یہ مرکزی گیٹ ہے، یہاں پہ آپ نے داخل ہونا ہے، اور اس طرح وہاں پہ افراتفری مچا کے مزید جو حملہ آور ہیں انہوں نے داخل ہو جانا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو یرغمال بنانا ہے. یہ ٹرانسپورٹ کی یہاں پہ جو ہے ایک فیسیلیٹی تھی رینجرز کے لیے. اس کیمپ کو جو ہے ایک اہمیت حاصل تھی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان حملہ آوروں کے حوالے سے پہلے سے اطلاع تھی کہ ایک بڑا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی تو جو بڑا ٹارگٹ تھا وہ تو اچیو نہیں کر سکے. یہ جو کیمپ ہے یہ سافٹ ٹارگٹ میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ چیکنگ کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن جو رسپانس دیا رینجرز نے وہ ظاہر ہے کہ بڑا کوئک تھا، بڑا تیز تھا، کیونکہ وہ جو ایک منصوبہ تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں، یعنی زیادہ جانی نقصان پہنچانے کا منصوبہ تھا. تو یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ یہ حملہ ایک لمبے عرصے تک اس پر بات ہوتی رہے گی. تفتیش میں مزید کیا سامنے آتا ہے، یہ جو زندہ شخص گرفتار کیا گیا ہے کیا واقعی یہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے، اور یہ مزید تفتیش میں پھر پتہ چلے گا کہ مزید جو حملہ آور تھے یہ کیا واقعی یہ بھی افغانستان سے تعلق رکھتے تھے یا کسی دوسرے صوبے سے آئے تھے، کراچی میں رہتے تھے، ان کی سہولت کاری کس نے کی، یہاں تک پہنچایا کس نے، ان کو گولہ بارود اسلحہ کس نے فراہم کیا. بہت ساری چیزوں کا امکان ہے کہ اس زندہ شخص سے یہ بہت ساری معلومات جو ہیں یہ حاصل ہو سکیں، کیونکہ انٹیلیجنس اگر پیشگی انٹیلیجنس ہو
اور وہ کامیاب ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا حملہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس قسم کے زندہ حملہ آور ہاتھ لگ جاتے ہیں تو ان سے بہت زیادہ تفتیش میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. اب جو ایک رد عمل کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے پاکستان کے اندر حملے ہوئے اور حملے ظاہر ہے کہ رکے نہیں ہیں، تو اس کے بعد متعدد مرتبہ پاکستان نے فضائی کارروائی کی. پکتیکا میں، خوست میں، ننگرہار میں، قندہار میں، کابل میں زیادہ تر حملے جو پاکستان نے فضائی کیے وہ مشرقی افغانستان میں کیے، یعنی جو افغانستان کے مشرقی صوبے ہیں جو پاکستان کی مغرب کے ساتھ لگتے ہیں، مغربی سرحد کے ساتھ لگتے ہیں، تو ان پہ زیادہ پاکستان نے بمباریاں کی، کارروائیاں کی اور مبینہ طور پر متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. وہاں سے ظاہر ہے کہ جب پاکستان حملہ کرتا ہے تو اس کی تردید بھی آتی ہے کہ جی جناب عام شہریوں پر حملہ کیا گیا. اور اب بھی یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس حملے کے نتیجے میں، کراچی حملے کے نتیجے میں ایک بڑی فضائی کارروائی کر سکتا ہے افغانستان کے اندر. دوسری طرف جو ایک وزارت داخلہ نے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے، ان باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور اتوار کے دن یہ جاری کیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ 10 جولائی 2026 سے ایسے تمام افغان شہریوں کے خلاف کارروائی شروع کی جائے گی جو بغیر قانونی دستاویزات یا ویزا کے پاکستان میں مقیم ہیں. حکومت نے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، انسپیکٹر جنرلز پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کو غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کے پلان IFRP پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت جاری کی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 11 جولائی سے روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریوں اور کارروائیوں کی رپورٹ وزارت داخلہ کو ارسال کرنا لازمی ہوگا. اس سے پہلے بھی کریک ڈاؤنز ہوتے رہے ہیں، گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں غیر قانونی افغان مہاجرین کی، لیکن یہ جو صورتحال ہے اور یہ جو رد عمل میں یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کی بار بہت زیادہ سختی سے شاید پیش آیا جائے گا افغان مہاجرین کے ساتھ. اور بہت سارے افغان مہاجرین ہم نے دیکھا کہ عید الاضحیٰ کے بعد یہ بہت سارے افغان مہاجرین واپس چلے گئے. کوئی اب تک 25 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں. ان میں رضاکارانہ طور پر بھی ان میں اکثر کو ڈیپورٹ بھی کیا گیا ہے، یعنی جبراً نکالا گیا ہے پاکستان سے. تو یہ نوٹیفیکیشن بتاتا ہے کہ اب زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور صوبائی حکومتوں کو بھی باقاعدہ پابند کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے آپ نے کارروائی بھی کرنی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے وزارت داخلہ کو رپورٹ بھی سبمٹ کرانی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس کراچی حملے کے بعد جو تفتیش سامنے آئے گی وہ بھی ظاہر ہے کہ اس پر بات کرنا بنے گا، اس لیے کہ کراچی بڑا شہر اور ایک بڑا حملہ، اور اس میں ظاہر ہے کہ جیسے میں نے سوالات اٹھائے ہیں، یہ سوالات ظاہر ہے کہ صرف میرے نہیں ہیں. جو ذرائع یہ بتاتے ہیں، جو مقامی صحافی بتاتے ہیں، جو کراچی کے صحافی ہیں وہ بتاتے ہیں، جن کے CTD اور کراچی پولیس میں باقاعدہ سورسز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ CCTV فوٹیجز میں 6 حملہ آور جو ہیں یہ دیکھے گئے ہیں. اگر 4 کا پتہ چل گیا کہ 3 مارے گئے، 1 کو زندہ گرفتار کیا گیا، تو سوال وہی ہے کہ 2 حملہ آور جو تھے یہ پھر کہاں گئے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے. مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.